سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج انشاءاللہ العزیز اس درس میں ہم بات کریں گے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. ایک عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: استوصوا بالنساء خیرا. عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور اگر وہ پھر بھی تمہاری بات نہ مانے تو اس صورت میں کچھ دیر کے لیے ان کو اپنے سے الگ کر دو. اس طرح سے اسلام نے کہا کہ اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو اسے مارو، لیکن مار ایسی نہ ہو کہ اسے زخمی کر دے، بلکہ مار ایسی ہو کہ اس کے دل پر چوٹ آئے. ہم جب کسی کو مارتے ہیں پوری طاقت سے تو اسے مار تو لگتی ہے، اس کی غلطی پہ مارا جاتا ہے، لیکن مارنے والے سے دشمنی کر لیتا ہے کہ آخر مجھے اتنا تیز کیوں مارا. لیکن اگر مارنے والا، اس کو ذلیل کرنے والا اسے گناہ پر صرف اس کی ٹوپی گرا دے، اتنا ہی تیز مارے، اس کی ٹوپی گرا دے، تو وہ زندگی بھر اس کے لیے سبق بن جاتا ہے. بہت فرق ہے کہ ہم طاقت سے ماریں اور یہ کہ اس کی پگڑی گرا دیں. پگڑی گرنے کے بعد اسے اس چیز کا احساس زندگی بھر رہتا ہے. بہرحال آج کا یہ ٹاپک ہے کہ ہم بات کریں گے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا مقام دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو آنے والے زمانے کی خبریں دیتے. اور ایک نبی کی شان ہے کہ آنے والے زمانوں کی خبریں دے. تو وہ پیشن گوئیاں کرتے کہ آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا، آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا ان قریب تم لوگ مصر فتح کرو گے. ابھی کہاں ہیں؟ مدینے میں. اور کیا فرمایا؟ مصر. کہاں ہے مصر؟ افریقن کنٹری ہے، ابھی جزیرہ عرب کے اندر ایک چھوٹے سے شہر میں ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے. اور فرمایا کہ تم مصر ان قریب فتح کرو گے. کہاں ہے مصر؟ تو بہت لمبا فاصلہ ہے، ایک الگ ہی سب کانٹیننٹ ہے، وہ ایک الگ ٹاپو ہے، ایک الگ جزیرہ ہے. کہا کہ وہ تم ان قریب فتح کرو گے. اتنی دور کی خبر، اب اس سے بڑی غیب کی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ تم ان قریب مصر فتح کرو گے. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. فرمایا کہ جب تم مصر فتح کرو گے تو وہاں پر ایک زمین ہے قیرات، وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے قیرات. کہا کہ جب تم اسے فتح کر لو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. پورا مصر کتنا، یعنی فرعون کے زمانے سے آباد ہے وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنا آباد ہوگا وہ. فرعون کے زمانے میں وہ سب سے اچھی سٹی مانا جاتا تھا، بڑا شہر مانا، لوگ وہاں پہ کام کاج ڈھونڈنے آتے تھے. تو وہ ان کے زمانے میں کتنا خوشحال ہوگا. فرمایا کہ جب تم اسے فتح کر لینا تو وہاں کے جو لوگ ہوں گے جن پر تم قبضہ کر لو گے، تمہارے انڈر میں ہو جائیں گے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. کیا ہو جائے بھلائی کا معاملہ کرنے کی؟ جب بھی ہم کسی کو کچھ کہنے جاتے ہیں یا کسی کو سزا دینے جاتے ہیں تو اگر ہمارا دوست، ہمارا کلیگ یہ کہتا ہے کہ یار تھوڑا اس کے نرم ہاتھ رکھنا، ہلکا ہاتھ رکھنا، تو ہم کیا پوچھتے ہیں آگے سے؟ کچھ لگتا ہے آپ کا؟ کوئی رشتہ ہے آپ کا؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ یہی بات ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہلکا ہاتھ رکھنا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ وہاں میری خاندانی رشتہ داری ہے اور میری سسرالی رشتہ داری ہے.
خاندانی رشتہ داری بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے اور سسرالی رشتہ بھی ہے۔ خونی رشتہ اس طرح سے ہے کہ میری دادی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کس سے چلی؟ سید اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے تھی۔ حضرت حاجرہ مصر سے تھی۔ کہا کہ میری دادی، میری ماں مصر سے ہے، لہذا میرا وہاں سے خونی رشتہ ہے، لہذا وہاں پہ سب کا خیال رکھنا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ امہات المؤمنین میں سے ایک سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ بھی مصر سے تھی، تو یہ سسرالی رشتہ ہو گیا۔ ایک عورت کے لیے پورے ملک کے بارے میں کہا کہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دادی کے لیے، ایک وائف کے لیے کہا کہ وہاں کے سارے لوگ مامون ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا درس دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے تو عورتوں کو ذلیل کر دیا، حقیر بنا دیا، کہیں کا چھوڑا ہی نہیں، پردے کی آڑ میں ان کو جاہل رکھا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ہزاروں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، معاف کر دو ان کو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم درس ہے جو دنیا آج بھول چکی ہے۔ یہ چیزیں پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ اسلام نے عورت کی کتنی قدر کی ہے۔ اور آج ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے ہیں جو زمین پر عورتوں کے لیے زمین کی وسعتوں کو تنگ کرتے پھر رہے، کہ کہیں جائے تو محرم لے کر جائے، کہیں جائے تو پردے میں جائے، کسی کے ساتھ جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بندھن ہے۔ یہ بند نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی سہولت کے لیے، اس کی رعایت کے لیے۔ اور جو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ پرتیبندھ ہٹا دیا جائے، یہ قید و بند اس سے ہٹا دیا جائے، وہی سب سے پہلے اس پر ہاتھ ڈالے گا۔ وہی چاہتا ہی ہے۔ اسلام کو برا بولنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام اپنی پابندی ہٹا دے، پھر ان کی عورتیں مارکیٹ میں آئے اور ہم نے لانچ کرے انہیں، اور بے پردگی پھیلے لوگوں کے درمیان، اور اس کے بعد ہم اس سے پیسہ کمائیں اور اس کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالیں۔ تو یاد رکھنا ہمیشہ، وہ جو آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے فائدے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے لڑ رہا ہے، اور یہی ہے۔ ارے ہم بسلری پیتے ہیں، بسلری کون پیتا؟ انسان پیتا ہے۔ وہاں لڑکی کھڑی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، بنیان ہم پہنتے ہیں لیکن ایڈورٹائزمنٹ لیڈیز کر رہی ہے۔ گاڑی ہم چلاتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی لیڈی ہے جو اس کا ایڈ کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف بتانا ہی چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے عورتوں کتنی آزادی دی ہے، کتنا کھلا چھوڑا ہے، کتنی فری مائنڈ ہے۔ ہم بلکہ بولتے بھی ہیں، ارے ہماری بیوی جو ہے وہ گاؤں کی ہے، ذرا دینی خیال کی ہے نا، تو اسی لیے وہ زیادہ کہیں اس کو معلومات نہیں ہے۔ معلومات دنیا کی ہونا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے۔ عورت کو ضروری ہے کہ وہ دین کی معلومات رکھے۔ جب وہ دین کی معلومات رکھے گی تو وہ عورت بڑے سے بڑا غم اٹھا سکتی ہے۔ وہ عورت جو آزاد ہے، شادی کر کے لاؤ اور اس کے بعد اسے کہو کہ میں تم سے 1 سال تک مل نہیں پاؤں گا، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، میرا رزق وہاں پر ہے، سوچو کتنے دن وہ رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر وہی دیندار عورت ہو تو اسے اور اس کے بچوں کو ایسی آبادی میں چھوڑ آؤ جہاں پر گھاس نہیں اگتی ہو، پانی نہ ہو، اور اسے کہو کہ دین کے لیے چھوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو وہ کہے گی ہم جا سکتے ہیں۔ اگر میرے رب کا معاملہ ہے ہم جا سکتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے بچے کے ساتھ، دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل، اور پلٹ گئے۔ کچھ بتایا بھی نہیں، بولا بھی نہیں کہ یہاں پانی ہوگا، یہاں کھانا ہوگا، جو ان کو میسر آیا وہ لا کر رکھ دیا۔ جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے کہا خلی اتنا تو بتا دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ بولے آپ آرام سے جاؤ، جس نے پیدا کیا وہی پالے گا بھی۔ یہ ہے مضبوط عورت۔ یہ عورت مضبوط نہیں ہے جو گھر کو پالنے کے لیے پردگی کرے، جو گھر کو پالنے کے بہانے سے گھر سے باہر نکلے اور بے پردگی کرے، لوگوں کو امتحان میں مبتلا کرے۔ یہ ہے عورت جس کو بتایا اسلام نے کہ تم با پردہ رہو اور تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ساری ذمہ داری شوہر پر ہے، تمہیں اس میں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو الگ الگ مراحل میں عزتیں دی ہے۔ اس سے پہلے عزت کیا تھی عورت کی؟ عورت مازار میں بکتی تھی،
عورت ایک ٹیشو پیپر تھا، استعمال کیا اس کو پھینک دیا، یوز اینڈ تھرو والی چیز تھی وہ. لیکن اسلام نے ہر مرحلے میں اس کی عزت کی ہے. اگر عورت بچی ہے، ابھی عورت نہیں بنی، بچی ہے، اس کا الگ مقام ہے. شادی ہو گئی، بیوی بن گئی، اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کے بارے میں حدیث آپ کو ملے گی. بوڑھی ہو گئی، ماں بن گئی، اس کا الگ مقام ہے. اب اگر بیوہ ہو گئی شادی کے بعد، اس کا الگ مقام ہے. باندی ہے جسے بیچا جاتا ہے، اسلام آنے کے باوجود بھی غلام اور باندی کا دور رہا، تب بھی باندی کے لیے حکم الگ تھا. کیوں؟ کیونکہ صرف وہ عورت ہے، کیونکہ کوئی حیثیت نہیں تھی باندی کی، خریدو اور بیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم دیکھیں گے یہاں کہ ماں کا کیا مقام ہے. ایک عورت جب ماں بنتی ہے، ماں کے مرحلے میں آتی ہے، تو اس کا مقام اسلام کیا دیتا ہے اس کو. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ ارید الجہاد، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. ارید الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. فرمایا امک حیہ، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزم رجلہا فثم الجنہ، اس کے پیر کو پکڑے رہو، وہیں جنت ہے. کہاں جا رہے ہو لوگ؟ ایک عورت کے لیے جہاد سے روک دیا گیا، ایک عورت کے لیے. یہ ہے اسلام جس نے عورت کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. کوئی جو اتنا بڑا مرتبہ دے دے؟ کہا کہ جہاد سامنے ہے، فرض ہے، ذروۃ و سنام ہے اسلام کا، بنیادی نقطہ نظر ہے، بنیادی عقیدہ ہے. لیکن جب بات ماں کی آئے گی کہ تمہیں ماں کا خیال رکھنا ہے، یہ مرتبہ دیا ماں کو. اب جب عورت بچی ہو، ابھی چھوٹی بچی ہو، تو کیا حکم ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً یا امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے. آپ فرماتی کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر آئی سوال کرنے کے لیے، کھانے کا سوال کرنے کے لیے. وہ ہمارے دروازے پر آئی تو امہات المؤمنین میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی. تو میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دے دی، اور میں نے دیکھا کہ اس عورت نے حدیث مبارکہ میں وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، داہنی جانب جو بچی بیٹھی تھی اسے دیا، اور بائیں جانب جو بچی بیٹھی تھی آدھا حصہ اس کو دیا. جب وہ چلی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. جب آپ تشریف لائے تو امہات المؤمنین میں سے جو وہاں پر تھیں، انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ تھا، ایک عورت 2 بچیوں کو لے کر آئی تھی، 2 بچیوں کو پالنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منی بطولی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار. فرمایا کہ جو بھی دنیا میں بچیوں سے آزمایا جائے گا، یعنی اللہ نے ان کو بچیاں دی ہو، اور جملہ کیا ہے؟ آزمایا جائے گا. کیونکہ ہمارے یہاں ماننا یہ ہے کہ لڑکا اگر ہے تو ہم اس سے دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑھاپے میں سہارا بنے گا، ہمارا کام کرے گا، بزنس سنبھالے گا، ہمارا خرچ اٹھائے گا، سہارا. لیکن لڑکی جب تک ہمارے گھر میں رہے گی ہمیں اسے پالنا پڑے گا. یہ گھر سے چلی بھی گئی اگر ودا ہو کر، تب بھی ہمیں اسے خیال رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ آئے گی یہیں پر، اور جہاں جائے گی وہاں پہ بھی لوگوں کو اس کا خیال ہی رکھنا پڑے گا. تو ایک طرح سے دنیا سمجھتی ہے کہ بوجھ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا گیا تمہاری عقل کے مطابق، تو فرمایا کہ اس کے لیے آپ تربیت کرو، اس کی تہذیب کرو، اس کی تربیت کرو، اس کو مہذب بناؤ، دین سکھاؤ. قیامت کے دن جہنم اور تمہارے درمیان یہ پردہ بن جائے گی. تم سوچ رہے ہو کہ دنیا میں اسے پالنا پڑ رہا ہے، آپ دنیا میں نہیں آپ دنیا میں آخرت بنا رہے ہو. کس کو پال رہے ہو؟ اپنے کونے جگر کو پال رہے ہو، کسی اور کو نہیں پال رہے ہو. اگر آپ اپنی بچی کا خیال رکھ رہے ہیں، اسے مذہب سکھا رہے ہیں، اسے صحیح معلومات دے رہے ہیں، قیامت کے دن جہنم کے اور تمہارے درمیان وہ آڑ ہو جائے گی. اپنی اولاد کو پالنے میں کتنا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے ہمیں اپنے اولاد کو پالنے کے لیے. دل کھول کر پالیں گے. ایک کہا کہ یہ دنیا میں تم نے کیا ہے، آخرت میں تمہیں یہ ملے گا. اب بتائیے کہ کون بوجھ ہے؟ یہ فضیلت لڑکوں کے لیے نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے. اب بتائیے بوجھ کون ہے؟ اور لڑکے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا.
لیکن لڑکی اگر نہ بھی کرے اور کر بھی نہیں سکتی تو چلی جاتی ہے اس کے گھر، لیکن آخرت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور یہی تو سب سے بڑا ساتھ ہے جو آخرت میں ہمارے فائدے میں ہمارے کام آئے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت جو بیوہ ہو اور اسلام اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو کسی بیوہ عورت اور کسی مسکین کی مدد کرنے والا ہے وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اگر کسی بیوہ کی آپ مدد کر رہے ہو، کسی مسکین کی اگر مدد کر رہے ہو جو حقیقت میں مسکین ہے، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو، اتنا بڑا مرتبہ آپ سے ایک بیوہ کو کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ اور پھر حدیث میں آیا یا تو وہ پھر رات بھر قیام کرنے والا ہے بارگاہ خدا بندی، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر وہ کسی بیوہ کی مدد کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ رات بھر اس نے کیا کیا ہے، قیام کیا ہے، یعنی نماز پڑھی ہے اور دن بھر روزے سے رہا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ جبکہ اس نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں کیا ہے، آپ کا دل دیکھا جاتا ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہ دو، جو ضرورت ہے وہ کرو۔ آپ مثال کے طور پر بڑے بزنس مین ہو، آپ سوچتے ہو میں بڑا عالم بن جاؤں، آپ کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کو خرچ کرو، آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ اب آپ فقیر بننے نکل گئے، ارے آپ فقیر بننے نکل گئے، آپ باس تھے، آپ نے آفس بنائی، 40 لوگ آپ کے نیچے کام کرتے تھے، آپ اس کو چھوڑ کے جب عالم بننے آئے ہیں تو 40 لوگ کا رزق تو ختم ہو گیا۔ 40 لوگ کو تو پالتے تھے آپ، اس کا ثواب آپ کو اتنا ہی برابر ملے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انجینئر مولانا بننے چلے گئے اور مولانا وائرمین بننے چلے گئے، کوئی اپنی جگہ پہ خوش ہے ہی نہیں، یہ نہیں سوچ پا رہا ہے کہ میں جہاں ہوں اسی میں کام کروں۔ ڈاکٹر صاحب جماعت میں نکل جا رہے ہیں، ارے بھیا تم یہاں بیٹھو گے تو بیماروں کا خیال رکھو گے، اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی؟ تو تم کہیں تبلیغ وبلیغ مت کرنے جاؤ، تم یہیں بیٹھو کام کرو، لوگوں کا خیال رکھو، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 2 گنا ثواب تمہیں دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے پروفیشن کو دیکھ کے اس میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ایک عورت جب باندھی ہو تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کانت الامۃ من ایماء اہل مدینہ، اگر ایک باندھی اہل مدینہ میں سے ہو، اہل مدینہ میں سے کوئی باندھی ہو، کوئی بھی باندھی، اسے حق ہے، کیا حق ہے؟ فرمایا لتأخذ بید رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے، جب کوئی ضرورت محسوس ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لے، پھر کیا کرے فتنطلق به حیث شاءت، پھر جہاں چاہے انہیں لے جائے، حضور مجھ کو یہ چاہیے، حضور مجھ کو وہ چاہیے، شہر کے باہر چاہے تو شہر کے باہر لے جائے۔ خیر الرسل، سید الانبیاء، محبوب الہی، فرمایا کہ لیکن ایک باندھی ہے، باندھی نہیں، مرتبہ مت دیکھو، عورت ہے، اسلام میں اگر ہے تو وہ عورت ہے، اب وہ چاہے تو میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں اس کی ضرورت مجھے وہ لے جائے، میں اس کی ضرورت پوری کروں گا۔ تو یہ ہاتھ پکڑنے سے مراد ہاتھ پکڑنا نہیں ہے، بلکہ خود بھی یدی والا ہے، یعنی مدد طلب کرے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طرح عورت کو امتیاز بخشا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ سب سے پہلے کہ جہاد کا فریضہ اس سے ساقط کر دیا، جہاد فرض نہیں ہے، اپنا دفاع ضروری ہے لیکن جہاد اس پر فرض نہیں ہے۔ اب اس سے بڑا کیا معاملہ ہوگا کہ جہاد تو بہت بڑی بات ہے، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہے، عورت کے لیے وہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا جو فریضہ ہے وہ بھی اس سے ثابت کر دیا، اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے جو سفر میں اس کی حفاظت کر سکے، اگر اس کے ساتھ گارڈ نہیں ہے تو فریضہ ثابت کر دیا، گارڈ ہے تو جائیے، پیسہ لگتا سب کچھ ہے، سارے شرائط موجود ہے، لو اصطفیٰ الیہ سبیلا، سب کچھ موجود ہے، اب اس کے بعد اسے حج پہ جانا ہے۔ لیکن اگر کیا نہیں ہے، محرم نہیں ہے، حج ہی اس سے ثابت ہو گیا، یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہوگی، گنہگار ہی نہیں ہوگی وہ، کیونکہ اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوا، ایک شرط ثابت ہو گئی۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ جب گارڈ ہوگا تبھی جاؤ گی، کیونکہ تمہاری عبادت ذمہ اسلام نے لیا ہے۔ اب اسلام کے فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے،
کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد اگر عورت ایام حیض میں ہو، حیض کے ایام میں ہو، اس صورت میں مرد اگر اسے طلاق دیتا ہے بہت گناہ پائے گا، بہت بڑا گنہگار ہوگا وہ، کیونکہ اس میں مدت بڑھ جاتی ہے عدت کی، کیونکہ حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد سے پھر مدت گنی جائے گی. تو کہا کہ وہ گنہگار ہوگا. بعض مذاہب میں تو حرام ہے طلاق دینا ان ایام میں. کتنی سہولت ہے دیکھیے آپ. یعنی آپ کو طلاق دینا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، غصہ ضبط کریے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے. ہاں، جب وہ پاک ہو جائے گی تب آپ طلاق دینا. سیکیورٹی دیکھیے آپ، سہولت دیکھیے. ادبا فرمایا کہ یہی عورت چھوٹی تھی، باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں پلی بڑی، جب بڑی ہو گئی شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی. والدین کا اگر انتقال ہو گیا تو وہاں پراپرٹی میں حصہ اسے ملے گا، جبکہ اب وہ شادی ہو کر دوسرے کے گھر چلی. شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو اس سے بھی اسے حصہ ملے گا. جب ماں باپ کے گھر پہ تھی تو وہاں کبھی خرچہ نہیں کیا، ماں باپ نے اس پر خرچہ کیا، بھائی نے خرچہ اس پر کیا. شوہر کی آئی تو شوہر کو اسلام نے حکم دیا کہ اس کے اوپر خرچہ کرو، یہ کچھ نہیں کرے گی. ایون اگر تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے تمہیں مہر دینا پڑے گا، نان و نفقہ کا وعدہ کرنا پڑے گا، تبھی تمہارے نکاح گے. کہیں کچھ نہیں، خالی آرام کرو، سب خرچہ کرنے والے تمہارے آجو بازو رہیں گے. سفر بھی جانا ہے کوئی لڑکا لے کر جاؤ، شوہر لے کر جاؤ، اکیلے نہیں جانا. نکاح کرنا ہے ان کو مہر کی رقم دو، جتنی بولیں گی دو، جس پہ راضی ہو جائے اس پر مہر ہے. سیکیورٹی دیکھیے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر واجب کر دیا کہ بغیر مہر کے نکاح ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کوئی اگر شخص مہر تو دے دیا لیکن اس کے بدلے کچھ اس سے لینا چاہتا ہو، حرام کرا دیا کہ تم کچھ نہیں لے سکتے اس سے، کچھ بھی نہیں لے سکتے. اگر وہ خود سے نہ دے کچھ نہیں حاصل کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح کسی نے اگر کسی عورت کی عفت اور عزت کی بات کی، اس میں نکتہ چینی کی، یعنی الزام تراشی کی کہ یہ عورت معاذ اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، الزام لگایا بغیر کسی گواہی کے، الزام لگایا. اسلام نے کہا اگر اس کا الزام ثابت نہیں ہوا تو جس نے الزام لگایا ہے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. 80 کوڑے، 85 میں وہ ڈھیر ہو جائے گا. ان کیا کہا؟ 80 کوڑے اگر اسلامی حکومت ہو تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ تو اس کی ٹیمپرری میعاد ہے سزا کی، کہ 80 کوڑے ایک مقرر میعاد ہے کہ 80 کوڑے تک لگائے جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جب بھی کبھی کورٹ میں گواہی کی ضرورت ہو اور اس شخص کو کوئی گواہ بنا کر لایا جائے، اس کی گواہی کبھی نہیں قبول کی جائے گی. مرتے دم تک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کسی پاک باز عورت کے بارے میں اس نے بات کی، مرتبہ دیکھیے عورت کا، ذرا سوچئے، غور کریے. یہ بات مرد کے بارے میں ہی اگر کسی نے اس کے بارے میں الزام لگایا تو اس کو یہ سہولت ہے. عورت ہی کے بارے میں جانیے اپنے مذہب کو. لوگ جو بولتے ہیں نا کہ تمہارے مذہب میں بند کر دیا گیا، یہ جانیے اور بتائیے ان کو کہ ہمارا مذہب کتنی آزادی دیتا ہے، کتنا پروٹیکشن دیتا ہے. تم آزادی دیتے اس لیے کہ تاکہ تم کو فائدہ ہو، اور اسلام پروٹیکشن دیتا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو، تم اسے چھو نہ سکو. پھر فرمایا اگر یہ انتقال کر جائے تو مرد کے لیے کفن کے کتنے کپڑے ہیں؟ 3. مرد کے لیے، عورت کے لیے. اب تو وہ چلی گئی ہے دنیا سے، لیکن کہا نہیں گئی ہے، اس کے باوجود بھی اس سے کپڑے زیادہ ہوں گے. اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا، اس کی عظمت کا خیال رکھا جائے گا. اسے 5 کپڑے دیے جائیں گے. باپ کے گھر سے نکلی، وہاں سے میراث ملی، شوہر کے گھر سے میراث ملی. ہم جب کفنانے جا رہے تو وہاں بھی 5 کپڑے ہیں مرد کے مقابلے. کتنی سیکیورٹی ہے، کتنی سہولت ہے. ہم بتائیے کون کہتا ہے کہ اسلام نے اسے باندھ دیا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اپنے شوہر سے راضی نہیں ہے، اپنے شوہر سے راضی نہیں ہے اور شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، اب طلاق دے دیتے یہ آزاد ہو جائے لیکن نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار مرد کو اتھارٹی دی گئی ہے، عورت کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مرد جہاں چاہے اس کو طلاق دے دے اور رکھے، نہیں تو نہیں رکھے. وہ ہے ضرور، لیکن اگر عورت نہ چاہے
تب وہ خلا لے سکتی ہے۔ یہ اسلام نے اس کو اتھارٹی دی ہے۔ اسلامی حکومت ہو یا قاضی القضات ہو تو اس کے پاس جائے اور اس کے بعد وہ خلا لے سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا ہے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھر کی بیواؤں کو، باندیوں کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرماتے ہوئے فرما دیا ہے کہ یہ عورت، یہ صنف نازک رہتی دنیا تک، جب تک اسلام ہے اسی پروٹیکشن کے ساتھ جیے گی، اسی حفاظت کے ساتھ جیے گی، اور کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اگر ان کی آزادی کی اگر بات کرے اور اسلام کے کسی بھی حکم کو ساقط کرنے کی بات کرے تو سمجھ جانا کہ اسے عورت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس کی عزت کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں احکام اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان میں مضبوطی عطا فرما۔ مولا کریم جو لوگ یہاں حاضر ہیں، جو نیک جائز تمنائیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ان کی تمام نیک جائز مرادوں کو قبول فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا کریم اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی جانب سے شان اس کا جزا عطا فرما، دنیا اور آخرت میں اس کا جزا عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ بیان ہوا ہے کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔